یوٹیوب کے معزز دوستو، میں ہوں اسامہ باسط اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اس کی پیدائش 21 جنوری 1869 کو سائبیریا کے ایک علاقے میں ہوئی۔ یہ بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ لوگوں کے سامان کی ترسیل کا کام کرتا تھا اور اس کی ماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ یہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا۔ یہ بچپن سے ہی شیطان صفت لڑکا تھا اور اس کے کاموں سے شیطانی حرکتیں واضح ہوتی تھیں۔ چوری چکاری، لڑائی جھگڑا اس کا شروع سے ہی مشغلہ رہا۔ اسے پڑھائی کا بالکل بھی شوق نہیں۔ یہ اپنا سارا وقت لوگوں کو گمراہ کرنے میں گزار دیا کرتا تھا۔ یہ روسی اور نسل بلند قد و قامت اور انتہائی غلیظ شخص تھا۔ یہ ہپنوٹائزم کا ماہر تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ شیطانی طاقتوں کی وجہ سے لوگوں کی چھوٹی موٹی ذہنی اور جسمانی بیماریاں بھی ٹھیک کر دیتا تھا۔ اس کا شمار طریق کے بدنام ترین، خطرناک اور بھیانک ترین کریکٹرز میں ہوتا ہے۔ اس کا نام گریگری یفامووچ راسپوٹین تھا، جسے تاریخ آج ایک ڈیول یعنی شیطان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ موضوع میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ جائے، اور ہماری کوششوں کا صلہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے دیں۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یہ تب مشہور ہونا شروع ہوا جب ایک دفعہ اس نے اپنے باپ کے گھوڑے کو چوری کرنے والے چور کا نام اور پتہ بتایا۔ لوگوں کے وہاں جا کر دیکھنے پر گھوڑا اور چور وہیں ملے۔ راسپوٹین ایسا انسان تھا جو بالکل ان پڑھ ہونے کے باوجود خود کو پریسٹ یعنی پادری کہلواتا تھا۔ یہ لوگوں کو گناہ کرنے کی تلقین کرتا اور انہیں گمراہ کرتا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم جتنے گناہ کرو اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ خدا کے قریب ہونے کے لیے گناہ کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کہتا تھا کہ تم نے جتنے گناہ کرنے ہیں کرو، میں ایک ہی دفعہ میں تمہارے سارے گناہ اپنے سر لے کر تمہیں معاف کروا دوں گا، کیونکہ میں خدا کا ایک خاص بندہ ہوں اور میرے گناہ خدا کے قریب بہت عام سے اور قابل معافی ہیں۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش اور شیطانی طاقت تھی کہ وہ مشہور ہوتا چلا گیا۔ ہم یہاں کہانی میں ایک اور کریکٹر کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے راسپوٹین کو بہت زیادہ شہرت اور طاقت ملی، اور پھر اس کے خاندان کے زوال کی بنیاد بھی راسپوٹین نے ہی رکھی۔ ان دنوں روس کا ایک بادشاہ جو بہت ظالم تھا نے راسپوٹین کو اپنے محل بلایا۔ یہ زارس فیملی کا آخری چشم و چراغ تھا۔ اس سے پہلے اس خاندان میں بہت اچھے اچھے بادشاہ اور ملکہ گزری ہیں، جیسا کہ زارس پیٹر دی گریٹ اور ملکہ کیتھرین دی گریٹ شامل ہیں۔ ان سب کے باوجود یہ اتنا بددینت اور بدخصلت بادشاہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ نہتے مزدوروں پر فائرنگ کر کے پلک جھپکتے ہی 4000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے انتہائی بیہودہ دور حکومت میں 15000 لوگوں کو قتل کیا گیا، 20000 لوگ شدید زخمی اور تقریباً 43000 لوگوں کو ان کے اپنے ہی ملک سے ملک بدر کر دیا گیا۔ اس کا نام زار نیکولس تھا، اور اس وقت کی ملکہ یعنی زارس نیکولس کی بیوی جس کا نام زرینا الیگزینڈرا تھا۔ مورخین کے مطابق زرینا انتہائی کم عقل اور کند ذہن عورت تھی۔ نیکولس اور الیگزینڈرا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام الیکسی تھا۔ ان دنوں الیکسی بہت بری مرض میں مبتلا تھا جس کا نام ہیموفیلیا ہے۔ یہ ایسی مرض ہے جس میں مریض کے جسم سے ہر وقت خون نکلتا رہتا ہے۔ تب یہ ایک لا علاج مرض تھی۔ بادشاہ نے محل کے سارے ڈاکٹروں کو الیکسی کے علاج کے لیے متعین کیا ہوا تھا، مگر وہ سبھی اس کام میں ناکام تھے۔ بہت کوششوں کے بعد کسی خادمہ کے کہنے پر راسپوٹین کو محل بلایا گیا۔ جب راسپوٹین کو الیکسا سے ملوایا گیا تب بھی الیکسا کے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ راسپوٹین نے سبھی لوگوں کو کمرے سے باہر نکال دیا اور الیکسا کا علاج شروع کر دیا۔ یہ منہ میں کچھ پڑتا جاتا اور اپنا لعاب جسم کے اس حصے پر لگاتا جاتا جہاں سے خون نکل رہا ہوتا اور خون نکلنا بند ہو جاتا۔ یہ سلسلہ 8 گھنٹے لگاتار چلتا رہا۔ علاج مکمل ہونے کے بعد بادشاہ اور ملکہ کمرے میں آئے اور انہوں نے دیکھا راسپوٹین الیکسی کے ساتھ کھیل رہا تھا، جسے دیکھ کر نیکولس اور الیگزینڈرا بہت خوش ہوئے، اور یوں راسپوٹین زارس فیملی کا حصہ بن گیا۔ اب اسے شہرت ملنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ جب چاہتا محل میں آ جاتا، محل کے کاموں اور بادشاہ کے فیصلوں میں دخل اندازی کرنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ زارس فیملی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ یہ غسل نہیں کرتا تھا اور نہ ہی منہ ہاتھ دھوتا تھا۔
کھانا کھانے کے بعد یہ اپنے گندے ہاتھ ملکہ اور ٹیبل پر موجود دوسری عورتوں کے سامنے کرتا، جو کہ اس کی انگلیوں کو اپنی زبان کے ساتھ صاف کر دیتی۔ یہ اس قدر غلیظ تھا کہ جب تازہ ہوا اس کے جسم کو چھوتی تو وہ بھی بدبو میں بدل جاتی۔ اتنا گندا ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں عورتیں اس کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ یہ جس عورت کو دیکھتا اسے جنسی ہوس کا نشانہ بنا لیتا، یہاں تک کہ اس نے الیگزینڈرا جو کہ اس وقت کی ملکہ تھی اس کو بھی نہ چھوڑا۔ ملکہ الیگزینڈرا سمیت تمام عورتوں کا ماننا تھا کہ جب تک ہم راسپوٹین سے جنسی تعلق نہیں بنا لیں گی تب تک خدا کے ہاں ہماری نجات ممکن نہیں۔ عورتیں چھپ چھپ کر بھیس بدل کر راسپوٹین کے پاس آتی اور اس سے جسمانی ارتکاب کرتی۔ اس کے پاس شیطانی طاقتیں تھیں جس کی وجہ سے جب عورتیں اس کے سامنے آتی وہ بالکل مسحور اور بے بس ہو جاتی تھیں۔ راسپوٹین کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے گزشتہ صدی کے شروع میں ہی روس کی حکومت کو اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ راسپوٹین کا کہنا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں کلیسا اور دوسرے ہاتھ میں روس کی حکومت ہے۔ وہ دنیا میں جہاں جانا چاہتا چلا جاتا، جسے مارنا چاہتا مروا دیتا، اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا۔ راسپوٹین کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ یہ بیرلز آف بیرلز شراب پینے کے باوجود اپنے ہوش و حواس قائم رکھتا اور اسے کچھ نہ ہوتا۔ دوسری طرف زار خاندان کے دوسرے لوگ اس کے ہر فیصلے میں دخل اندازی کی وجہ سے بہت پریشان تھے اور آخرکار انہوں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایک رات زار فیملی کے کچھ ہمدرد لوگوں نے، جن میں شہزادہ فیلکس گرینڈ ڈیوک اور دمیتری پاولوس نے مل کر راسپوٹین کے لیے ایک دعوت رکھی۔ یہ 30 دسمبر 1916 کی ایک ٹھنڈی رات تھی۔ دعوت کا انتظام تہہ خانے کے ایک کمرے میں کیا گیا اور اس کمرے کو راسپوٹین کی تصاویر اور مجسموں سے سجایا گیا۔ راسپوٹین آیا اور شام کا آغاز ناچ گانے سے کیا گیا۔ راسپوٹین کو کھانے کی ٹیبل پر لے جایا گیا، وہاں تمام کھانا زہر ملا تھا۔ زہر کی اتنی مقدار کھانے میں موجود تھی کہ اس سے تقریباً 7 لوگوں کی بآسانی جان لی جا سکتی تھی۔ زہریلا کھانا کھانے اور زہر ملی شراب پینے کے باوجود اسے کچھ نہ ہوا اور وہ اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھ کر سامنے کھڑے شہزادہ فیلکس سے باتیں کرتا رہا۔ راسپوٹین نے فیلکس کو بکھلا کے رکھ دیا۔ فیلکس نے راسپوٹین سے اجازت لی اور دوسرے کمرے میں جا کر سارا ماجرا ڈیوک اور پاولوس کو بتایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح سے پہلے اسے گولی مار دی جائے۔ اب تک راسپوٹین ساری بات سمجھ چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ راسپوٹین جیسے ہی وہاں سے بھاگنے لگا تو یوسیف پوف نے اس پر گولیاں چلا دی، جن میں سے ایک گولی اس کی ریڑھ کی ہڈی اور دوسری اس کے سکل میں لگی اور راسپوٹین وہیں گر گیا۔ انہوں نے مل کر اسے اٹھایا اور دریائے نیبکا جو کہ سینٹ پیٹربرگ جہاں کا یہ واقعہ ہے میں بہتا تھا اس میں پھینک دیا۔ اس طرح محض 47 سال کی عمر میں اسے قتل کر دیا گیا۔ 3 دن بعد جب اس کی لاش پانی سے نکالی گئی اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ راسپوٹین کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی۔ یوں یہ شیطان اس دنیا کو جاتے جاتے بھی حیرت میں ڈال گیا۔ اور دوسری طرف بولشوک ریولوشن کے دوران زار نیکولس اور زرینا الیگزینڈرا کو ان کے 5 بچوں سمیت اسی کے محل میں گولیاں مار کر مار دیا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔